نحمده ونصلي علی رسول الکریم، اما بعد۔ محترم دینی خواتین، اللہ کا بڑا فضل ہوا، کرم ہوا، اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا کرایا ہے۔ اس امت میں پیدا ہونے کے لیے بڑے سے بڑے نبیاں اللہ سے دعا کرے ہیں، لیکن اللہ نے ہم سب کو نبیوں والا کام کرنے کے لیے چنا ہے۔ نبیوں والا کام اس امت کے مردوں پر، عورتوں پر، بچوں پر فرض ہے۔ جو سنت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ہے، وہ سنت کو زندہ کرنا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو چنا ہے۔ اللہ کو پہچاننے کے لیے اللہ نے دنیا کے اندر بھیجا۔ ہم سب عالم ارواح میں تھے، ہم سب اللہ کو دیکھے ہیں۔ اللہ نے ہم سے کہا میں کون ہوں؟ ہم سب بولے آپ ہمارے رب ہیں، ہماری ضرورتیں پورا کرنے والے رب۔ پھر اللہ فرمائے ہیں سیدھے ہاتھ کی طرف دیکھو تو جنت نظر آئی، جنت کی نعمتیں نظر آئی۔ پھر دائیں ہاتھ کی طرف دیکھے تو جہنم نظر آئی، جہنم کی آگ نظر آئی۔ اب اللہ نے فرمائے ہیں ایک ایسی جگہ ہے وہاں میں بھیجوں گا، وہاں پہ نہ تو جنت نظر آئے گی، نہ تو جہنم نظر آئے گی، نہ تو میرے فرشتے نظر آئیں گے، نہ تو میں نظر آؤں گا۔ وہاں جا کر میں رب ہوں یہ یقین کو دل میں پیدا کر کے لاؤ، پھر آپ کی جنت میں آپ کو داخلہ ہے۔ اب وہ یہ جگہ ہے، یہ دنیا، یہاں نہ تو اللہ نظر آتے ہیں، نہ تو اللہ کے فرشتے نظر آتے ہیں، نہ تو جنت نظر آتی ہے، نہ تو جہنم نظر آتی ہے۔ یہاں پر رہ کر ایک اللہ سے ہونے کے یقین کی محنت کو سیکھ کر جانا ہے۔ جتنا اللہ کو بولیں گے اتنا ایمان بنے گا، جتنا بولیں گے اتنا بنے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس دل کو اپنے لیے بنایا ہے۔ اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پوچھتے ہیں اے اللہ تو کس کے دل میں ہوتا ہے؟ میں مومن کے دل میں ہوتا ہوں، بولے مومن مومنہ کے دل کے اندر ہوتا ہوں۔ اے اللہ تیرا گھر کہاں ہے؟ اے موسیٰ میرا گھر جو مومن کا دل، مومنہ کا دل ٹوٹتا ہے وہی میرا گھر ہے، وہی میرا گھر ہے۔ آدمی کا دماغ چیزوں کو لیتا ہے، آدمی کی آنکھیں دنیا کی بنی ہوئی چیزوں کو لیتی ہے، ناک باس کو لیتی ہے، خوشبو کو لیتی ہے، کان آواز کو لیتا ہے، زبان مزے کو لیتا ہے، دل صرف اللہ کو لیتا ہے۔ دل صرف کس کو لیتا ہے؟ اللہ ہی کو لیتا ہے۔ جتنا اللہ کو بولیں گے اتنا دل جو ہے اللہ کو تسلیم کرے گا۔ ہمیں بچوں کو بولتے بیٹے ہاں جن ہے، دیکھو ہاں شیطان ہے، ہاں بڑی ہے، جانا نہیں بول کر، ہاں کچھ بھی نہیں رہتا۔ بچے کو بول رہی، بچہ سن رہا، بول رہی سن رہا، بولتے سنتے بچے کو یقین ہو جاتا جہاں کچھ بھی نہیں ہے وہاں پر بچہ تصور کر کے ڈرنا شروع کرتا۔ یہاں بڑی ہے کہتے بڑی آ جاتی۔ ایک جھوٹا اثر ہوتا تو اللہ کو بولے تو اثر نہیں ہوتا کیا؟ سوچ کے دیکھو، ایک جھوٹی بات کا اثر ہو رہا بچے کے اوپر، اللہ اللہ بولے تو اثر نہیں ہوتا۔ اس لیے اللہ کو خوب بولنا، اللہ کو بولنے میں شرمانا نہیں ہے، اللہ کو بولنے میں سوچنا نہیں ہے۔ اللہ سمجھ میں نہیں آتے، دل میں آتے ہیں۔ اللہ سمجھ میں نہیں آتے ہیں، دل میں آتے ہیں اللہ۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ نے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کہاں ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بولے تیرے قریب ہے اللہ، تیرے قریب ہے۔
تو بولے کتنے قریب ہے؟ ہاتھ کا اشارہ کر کے بتائے، لمبا کر کے بتائے ہاتھ، اتنے قریب ہے؟ نہیں اتنے قریب ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے تیرے روح سے زیادہ قریب ہے اللہ والا، اللہ تیرے روح سے زیادہ قریب ہے۔ رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ علیہا آپ فرماتی ہیں تنہائیوں میں اکیلے ہیں، کوئی نظر نہیں آ رہی، کوئی دیکھتے نہیں ہے، ہمیں کسی کو دیکھ سکتے نہیں، ایسا اکیلا پن ہے۔ یہ اکیلے پن میں میں کتنا اللہ کو چاہتی ہوں، کتنا اللہ کو محبت کرتی ہوں، سمجھ میں آتا ہوں۔ ہمیں کتنی محبت کر رہی ہیں اللہ سے، بولتے نا ہمیں میں اللہ سے بہت محبت کرتی ہوں، اللہ کو بہت چاہتی ہوں، اللہ کا ڈر میرے اندر ہے، میں اللہ کے اوپر ہی بھروسہ کرتی ہوں۔ یہ سب تمہیں معلوم کرنا چاہ رہی، اکیلے میں رہ کر دیکھو تمہیں اللہ سے کتنی محبت کرتے ہیں، کتنی عظمت ہے، سمجھ میں آتی ہے۔ مولی رابعہ بصریہ آج ہمیں اللہ کو نہیں پہچانے، اس لیے غفلت میں ہے، اللہ کو نہیں پہچانی غفلت میں ہی، قدرت سامنے رکھنے کو مشکل میں ہے، ہم لوگ پہچانتے نہیں اللہ کو۔ اللہ فرما رہے میں خالق ہوں، پیدا کرنے والا، ایسا پیدا کرنے والا کوئی پیدا نہیں کر سکتا، کوئی پیدا نہیں کر سکتا۔ اللہ جو چیز کو بنائے ہیں وہ کوئی بنا نہیں سکتا، ایسا رب ہے۔ اللہ ساتوں آسمان کو پیدا کرے، کوئی ہے ہم میں سے ایک آسمان کا کونا بنانے والا؟ اللہ ساتوں زمین کو پیدا کرے، کوئی ہے ہم میں سے زمین کا ٹکڑا پیدا کرنے والا؟ اللہ پہاڑوں کو پیدا کرے، کوئی ہے ایک کنکر پیدا کرنے والا؟ اللہ سمندر کو پیدا کرے، کوئی ہے ایک پانی کا خطرہ پیدا کرنے والا؟ اللہ درختوں کو پیدا کرے، کوئی ہے ایک درخت کا پتا پیدا کرنے والا؟ اللہ انسانوں کو پیدا کرے، کوئی ہے ایک انسان کا ناخن بنانے والا؟ کوئی بھی نہیں ہے، کوئی بھی نہیں ہے سوائے اللہ کے۔ اللہ جو چیز بنائے ہیں اس چیز کی حالات کو اللہ جانتے ہیں، حالات کا حل بھی اللہ ہی جانتے ہیں، حالات کا حل بھی اللہ ہی جانتے ہیں۔ بگڑی ہوئی چیز کو سدھارنے والے اللہ ہیں، بگاڑتے بھی اللہ ہے، درست کرتے بھی اللہ ہے۔ ہم کیا کرتے؟ بیماری اللہ کی طرف سے آئی ہے، شفا ڈاکٹر کے لیے تلاش کر رہے، شفا ڈاکٹر کے لیے تلاش کر رہے۔ حالات اللہ کی طرف سے آئی ہیں، حالات کا حل ہمیں بازار میں تلاش کر رہے۔ اچھا کمائے تو تکلیفاں دور ہوتے، یہ کام میں تو وہ کام کرو بولتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہیں، بخار آئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غور سے سن رہے، صحابہ دیکھ رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہونٹ ہلے، صحابہ پوچھ رہے ہیں یا رسول اللہ یہاں کوئی نظر نہیں آ رہی، آپ کس سے بات کر رہے ہیں؟ تو بولے بخار آئی ہے اللہ کے حکم سے، بخار مجھ سے پوچھتی ہے یا رسول اللہ کہاں سے شروعات کروں، میں یہ مجلس سے شروع کروں یا پھر میں مدینہ منورہ کے بازار سے شروع کروں؟ میں نے فرمایا گھروں سے شروع کرو۔ کیا بولے اللہ کے نبی؟ گھروں سے شروع کرو۔ بخار اللہ کی طرف سے ہے، شفا گولیوں میں تلاش کر رہی، کہاں سے ایمان بنتا بولو؟ قدرت سامنے ہے، اللہ کو پہچاننے سے غافل ہے، ایمان نہیں بنتا۔ اس لیے ایمان کو بنانا ہے، یقین کرنا اللہ سے ہوا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے بھی طریقے ہیں ان طریقوں کے اندر جو کامیابی کا یقین ہے وہ ہمارے دل میں آ جانا۔ جتنے غیروں کے طریقے ہیں تمام غیروں کے طریقوں کے اندر ناکامی ہے، اس کا یقین بھی ہونا دل کے اندر۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ کھانا کھا رہی، ایسا منہ میں نوالا لے رہی، شیطان کیا کرے کلے سے نکالنے کو کھانا کھا رہا، ان کا نوالا کھا لے رہا، انہوں ہی نوالا لے رہی ہوں سے کھا لے رہا، انہوں نوالا لے رہی ہوں سے کھا لے رہا۔ اللہ کے نبی دیکھ رہی، اب اتنے میں وہ صحابی ارے رے میں دعا پڑھنا بھول گئی بول کر بسم اللہ اولہ آخرہ پڑھے،
शैतान एकदम भागते हुए, पलटी मारते हुए, छलांग मारकर पहाड़ के ऊपर जाकर खाया से पूरा खाई कर रहा। अल्लाह के नबी देखकर हंसे, या रसूलल्लाह क्या बात है, क्यों हंसे हैं? तूने दुआ पढ़ना भूल गया, बिस्मिल्लाह पढ़ना तो भूल गया, खाने की दुआ पढ़ना भूल गया। शैतान जो है तेरा खाना तेरे मुंह में से छीन के खा रहा था। जब तू दुआ पढ़ लिया, वही शैतान जो है यहाँ से कूद के भागते हुए खै कर करके छना है बोले। ये देखकर मुझे हंसी आई, मुझे ये देखकर हंसी आई। नबी के तरीके छोड़ गए, जिंदगी बर्बाद हो रही, तरीके पर आ गए, जिंदगी बन जा रही। अब बोलो किसका कसूर है? अल्लाह का है, हमारा है? एक औरत है, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे घर के अंदर बरकत होना, रहमत होना, क्या करना? दहलीज पे पर्दा डाल, दहलीज पे पर्दा डाल, तेरे सर पे पल्लू डाल बोले अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दहलीज पे पर्दा होना, सर पे पल्ला होना बोले। और एक औरत है, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे कमाई में, मेरे शोहर की कमाई में, मेरे घर के अंदर बरकत होना, क्या करना? दस्तरखान बिछाकर एक ही बर्तन में खाना खाओ बोले। दस्तरखान बिछाकर एक ही बर्तन में खाना खाओ बोले अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तरीका है, तरीका। एक सहाबी रजी अल्लाह तआला ने आकर कहने लगे, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर में बहुत तंगी है, बहुत परेशानगी है, कमाता हूँ बसने होता है, क्या करना है बोलो? घर में जब तू जाता है दुआ पढ़, सलाम करके मुझ पे दरूद शरीफ पढ़ के दाखिल हो बोले। चंद दिन के बाद मालूम हुआ वो साहबी रजी अल्लाह तआला बहुत बड़े मालदार हो गए, अड़ोस पड़ोस भी बड़े मालदार हो गए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोले, क्या बात है, इधर तो क्या किस्सा है? तो साहबी कहने लगी, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो बात आप बताए हैं, जब भी मैं घर में दाखिल होता हूँ, घर के अंदर दाखिल होने की दुआ पढ़ता हूँ, दरवाज़ा खटखटाता हूँ, इजाज़त लेता हूँ, जब इजाज़त मिलती है अंदर दाखिल होकर सलाम करता हूँ और आपके नाम पे 3 मरतबा दरूद शरीफ पढ़ता हूँ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए, 1 मरतबा दरूद शरीफ पढ़ेगा तेरे घर में रहमत दाखिल होगी, तू 3 मरतबा दरूद शरीफ पढ़ेगा तेरे पड़ोसियों के अंदर भी तेरी बरकत से रहमत दाखिल होगी। फरमाते हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो लोग अपने घर के अंदर सलाम करके दाखिल नहीं होते, घर की दुआ नहीं पढ़ते, शयातीन उसके साथ में दाखिल होंगे, फिर वो दिलों के अंदर तोड़ पैदा करेंगे। ये तू ऐसी थी, मैं ऐसी थी, तू कैसा बोलती, मैं कैसा सुनी। ये झगड़े बुरे शैतान से होते। इसलिए नबी के तरीकों पर आना, नबी के तरीकों पर। आप तरीके छूट गए हैं, गैरों के तरीकों पर आबादी चाहते हैं, इसलिए नाकाम है। बाजुक वाले को देख रहे, कितना कमा रहा, कितना जमा रहा, क्या भी नहीं था, आज बिल्डिंग बना लिया, हमें ही क्या फायदा बोलो बोल के बोल रहे हैं अपने बच्चों को व मर्दों को। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम फरमा रहे हैं, अगर से जन्नत की सारी नेमतें दुनिया के अंदर है, दुनिया की पूरी चीजें जन्नत में है, तो मैं दुनिया के अंदर जन्नत की नेमतें हैं उसको छोड़ दूंगा, आखिरत में दुनिया की नेमतें हैं वो पाने की फिक्र में लगूंगा बोले। क्यों हजरत बोली? ये एक दिन दुनिया खत्म हो जाएगी, आखिरत बाकी रहेगी, उसमें लंबी जिंदगी है बोले। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अल्लाह फरमा रहे हैं, ऐ मेरे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर से इंसान के अंदर मायूसी की मिजाज ना होती, अगर से इंसान के अंदर मायूसी की मिजाज ना होती, तो मैं गैरों के दहलीजों को सोने के बना देता बोले। गैरों के दहलीजों को सोने के बना देता। हमें क्या करती? अफसोस करती है हमें, कितना कमा रहा देखो, क्या कर रहा देखो, कैसा कर रहा देखो, तुम्हें ही क्या फायदा, उन्हें देखो कि कैसा कमा रहा।
طریقے کو نہیں دیکھ رہی، نبی کے طریقے پہ کما رہا، غیروں کے طریقے پہ کما رہا۔ طریقہ اصل ہے نبی کا۔ جب ایمان مکمل بنتا ہے ہمارے اعمال کے اندر جان آتی، ہمیں اللہ کے لیے اعمال کرنے والے بنتے، پھر اعمال سے فیصلے ہوتے ہوئے نظر آتے، پھر اعمال والوں کی اللہ حفاظت بھی کرتی۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ علیہ گھر کے اندر ہے، نماز پڑھ رہی، ایک چور داخل ہوا، پورا گھر تلاش کرا، کچھ بھی نہیں ملا، وضو کا لوٹا وہ یہ تو لے کے جائیں گے بول کے لے لیا، اب جانے کا راستہ نظر نہیں آ رہا، جس راستے سے آیا ادھر جا رہا تو راستہ نظر نہیں آ رہا، اب لوٹا رکھا، توبہ کریا، اے اللہ یہ تیری ولیہ دکھ رہی، تو مجھے معاف کر دے، پھر راستہ کھولا۔ اللہ ایسا حفاظت کرتا، اللہ کے وعدے ہیں۔ ایک بوڑھے صحابی، اندھے صحابی، اذان ہوئی فجر کی، اندھے ہی، مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز کے لیے جانا ہے، گھر سے باہر نکلی، چلتے چلتے چکڑ کے کھڈے میں گر گئے، اٹھے، پھر گھر گئے، پانی نہے، پھر فجر کی نماز پڑھنے کی نیت سے نکلے، پھر اسی راستے سے چلتے چلتے چکڑ کے کھڈے میں گر گئے، پھر تیسری بار اٹھے، گھر کو گئے، پانی نہے، تیسری بار بھی فجر کی نماز کی نیت سے نکلے، چلتے چلتے کھڈے کے قریب گئے، گرنے کے قریب تھے، ایک آدمی ہاتھ پکڑ لیا، ہاتھ پکڑ لیا، حضرت میں مسجد تک چھوڑ دوں بول کے مسجد تک لے جا کر چھوڑا۔ اب بڑے آدمی تھے، صحابی تھے، بھائی تو بہت نیک کام کرا، میری نماز چھوٹ جاتی تھی، اب تو بھی نماز پڑھ لے۔ تو بولے نہیں حضرت میں نماز نہیں پڑھ سکتا۔ ارے کہیں کو نہیں پڑھ سکتا، مسجد کے اندر جو پانی ہے سب کچھ ہے، نہا لے پڑھ لے۔ نہیں حضرت میں نماز نہیں پڑھ سکتا۔ کہیں کو نہیں پڑھ سکتا حضرت میں شیطان ہوں۔ بولے کیا بولے؟ حضرت میں شیطان ہوں۔ ارے شیطان تو اتنے اچھے کام کب سے شروع کرا؟ کب سے شروع کرا اتنے اچھے کام؟ حضرت کیا بھی نہیں، جب آپ فجر کی نماز کی نیت سے پہلی بار نکل کر چکڑ کے کھڈے میں گرے، اللہ تمہارے پورے گناہ معاف کر دیا۔ اب دوسری مرتبہ پھر نکل کر چکڑ کے کھڈے میں گرے، تمہارے گھر کے اندر بیوی بچوں کے، ماں کے، بہن کے، بھائیوں کے پورے گناہ معاف کر دیا۔ اب تیسری بار جب تمہیں نکلے، اللہ تمہیں دیکھ رہا تھا، مجھے ڈر لگ گیا یہ بار تمہیں چکڑ میں گرے تو پورے محلے والوں کے کام گناہ معاف ہو جاتے گی، اس کی وجہ سے میں تمہارا ہاتھ پکڑ لیا۔ بولا ایک محلے میں ایک گھر سے ایک آدمی نماز پڑھنے کے لیے نکلتا ہے تو پورے محلے کی مغفرت ہو رہی، پورے محلے میں اس کی طرف سے بھلائی پھیل رہی۔ اب ایک گھر کے اندر مرد بھی ہے، عورتیں بھی ہے، بچے بھی ہے، پوری نماز پڑھے تو کتنا فائدہ ہوتا؟ بولو کتنی بھلائی کے فیصلے نہیں ہوتے؟ نماز چھوڑ ڈال کو کیا تو بھی دعا رہے تو بولو مولوی صاحب پریشان ہی گتے، نماز نہیں پڑھے، کتنے قرآن بھی پڑھ لو، کتنے ذکران بھی کر لو، صدقے بھی کر لو، حجاں بھی کر لو، عمرے بھی کر لو، اس کا اللہ اجر دنیا میں دیں گے، آخرت میں کچھ بھی نہیں ملے گا، ایک دعا بھی قبول نہیں ہوتی۔ پھر بھی اللہ رحیم ہے، اللہ رب العزت مغفرت کرنے کے لیے بہانے بنا کے مغفرت کرتا ہے نماز پہ لانے کے لیے۔ ایک نماز پڑھنے پر اتنا نفع ہے، آپ نقصان بھی سن لو۔ ایک بڑے اللہ والے حج کو جا رہے، عبد الواحد رحمۃ اللہ علیہ جا رہی، ایک گاؤں نظر آیا، دیکھے انہوں، ارے میں واپس میں یہ گاؤں میں رہ کر چند دن وقت گزار کے جانا بول کر نیت کر لیے، اب حج کر کے واپس آئے، دیکھتے ہیں جیسا انہوں گاؤں دیکھے ویسا نہیں ہے، جیسا انہوں گاؤں دیکھے ویسا نہیں ہے۔ ندی کے قریب گئے، ندی سے پوچھتے ہیں اے ندی تو لوگوں کو نفع پہنچا رہی تھی، کیوں سوکھ کے کیچڑ بن گئی، چکڑ کہیں کو بن گئی تو؟ ندی کہنے لگی اے اللہ کے ولی، ایک بے نمازی آ کر پانی پیتا تھا، اس کی نحوست سے میں سوکھ گئی۔ ہوا سے پوچھے اے ہوا تو لوگوں کے لیے شفا بن کر پھیل رہی تھی، زہریلی کیوں بن گئی؟
اے اللہ کے ولی، ایک بے نمازی سانس لے رہا تھا، اس کی وجہ سے میں زہریلی بن گئی. اللہ اکبر. درخت کو پوچھے، اے درخت تو لوگوں کو سایہ دے رہا تھا، کیوں سوکھ گیا؟ وہ درخت کہنے لگا، اے اللہ کے ولی، ایک بے نمازی آ کر میرے سائے کے نیچے سہارا لے رہا تھا، اس کی نحوست کی وجہ سے سوکھ گیا. انسانوں سے پوچھے، اے میرے بھائیوں، اے میری بہنوں، آپ کے آپس میں بھائی چارہ تھا، محبتیں تھی، چہرے پہ مسکراہٹ تھی، یہ کیا ہو گیا ہے آپ لوگوں کو؟ ایک کے ایک دشمن بن گئے تم لوگ. کیا نہیں حضرت، ایک بے نمازی یہاں سے جاتے جاتے اس کی نظر ہمارے اوپر پڑی، اس کی نحوست سے ہم سب بے نمازی بن گئے ہیں. وہاں سے ہمارے حالات بگڑنا شروع ہو گئے. ذرا سوچو، یہ ایک بے نمازی کی وجہ سے پوری بستی کی حالت بگڑ رہی. اب ہمارے گھر کے اندر نماز نہیں پڑھنے والے ہیں تو کتنی نہیں بگڑتی حالت. ہمیں نمازاں چھوڑ ڈال کو، قرآن کی تلاوتاں چھوڑ ڈال کو، ذکراں کرے نہیں سرکا، صدقے کرے نہیں سرکا. اللہ کیا ہے با اللہ، اللہ نعوذ باللہ اندھا ہو گیا. اللہ کیا بولتے ہیں جاؤ اللہ کو، ہمیش ملیں گے، بول کے الٹے باتیں کر دو. ایسا ایسا کرے تو ذرا سوچ لینا، ہمیں کس میں ہی ہمیں. انہوں نماز پڑھے تو پورے محلے کی مغفرت ہو گئی، انہوں نماز چھوڑے تو پورا محلہ مصیبت میں آ گیا. غلطی کس کی ہے؟ اب دیکھ لینا، ہمیں کس پر ہی ہمیں طے کر لینا، چھوڑنا ہے پڑھنا ہے. اس لیے ہمارے اندر جو ہے اعمال کا جذبہ پیدا ہونا، اعمال کرنے والے بننا. ہمیں اعمال کرنے والے بنے تو اللہ خیر کے فیصلے کرتا، خیر کے فیصلے کرتا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دیے پورے قبیلے کو، اپنے رشتہ داراں پورے آئیں، ایک بکری کو ذبح کرے. بکری کو بھون کو اللہ کے نبی ایسا دسترخوان پہ لٹکائی. اب 200 لوگ بیٹھے ہی دیکھ اس وقت میں دسترخوان پہ. اب ابو جہل بولا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ایک بکری کا ٹانگ میرے ایک کو کافی ہے، میں ایک جنا کھا لے دوں. کیا ہے 200 آدمی کے لیے ایک بکری کا ٹانگ ہے؟ ہنسی مذاق اڑانے کے لیے بولا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بولے، آپ کھاتے جاؤ، آپ کھاتے جاؤ. اب جو ہے کھاتے گئے 200 لوگ کھاتے گئے، پیٹ بھر گیا، نڈلا بھی بھر گیا، اب منہ میں نوالا بھی نہیں جا رہا. لیکن بکری کے ٹانگ میں یہ گوشت کا ذرہ بھی ختم نہیں ہوا، جیسا ہے کہ ٹانگ ویسا ہے. پریشان ہو گئے لوگ، کیا بات ہے بھائی، بکری کا ٹانگ، ایک ٹانگ 200 میں مل کو نہیں کھا سک رہی، یہ کیا ماجرا ہے؟ تو کہنے لگے، جو اللہ کے دین کے لیے، دین کو پھیلانے کے لیے مال خرچ کرتے ہیں، اللہ ان کی روزی میں ایسی برکتیں دیتے ہیں، اللہ ان کی روزی میں ایسے برکتیں دیتے ہیں. اللہ کا وعدہ ہے، یہ اللہ کا وعدہ ہے. اس لیے خوب صدقہ کرنا، بلائیں، مصیبتیں، پریشانیاں سب دور ہوتی. بہت پیاری بات بتا رہا ہوں، غور سے سنو ذرا، بہت پیاری بات. اللہ اکبر. اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہہ دو ان لوگوں سے جو مجھے خوش کرنے کے لیے صدقہ خیرات کرتے ہیں، ان لوگوں سے آپ کہہ دو، حکم ہے فرشتوں کو آپ کے نام پر درود بھیجنا، اور میں خود درود بھیجتا ہوں. اور انسانوں کو حکم ہے آپ کے نام سنتے ہی درود پڑھنا. اے میرے نبی، میرا حکم ہے آپ پر، میرا حکم ہے آپ پر، جو صدقہ خیرات کرتے ہیں آپ ان کے نام پہ درود پڑھیں گے، آپ اس کے نام پر درود پڑھیں گے آپ. یہ میرا حکم ہے. کون بول رہی ہے؟ اللہ بول رہے. درود کا مطلب دعا کرنا. اب نبی ہمارے لیے دعا کر رہی، کون سی بلا آتی، کون سی پریشانی آتی بولو؟ اس لیے خوب صدقہ خیرات کرنا.
دیوبند کا مدرسہ قائم ہوا. کیسا قائم ہوا مانو؟ حضرت مولانا قاسم صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کا نکاح ہوا. اب نکاح ہوا اس دن کی رات ہے. حضرت مصلی پہ ہے, 2 رکعت نماز پڑھ کر سلام پھیری, رو رہی. ان کی بیوی قریب آئی. کیا بات ہے, آپ کیوں رو رہی؟ کیا مجھ سے نکاح کرنا آپ کو پسند نہیں ہے کیا؟ تو کہنے لگے نہیں, اس بات کے لیے میں نہیں رو رہا ہوں. یہ امت ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی, یہ علم سے دور ہے, جہالت میں ہے. ان کے زندگی کے اندر علم کی روشنی کیسے پیدا ہوگی, اس بات کی فکر میں رو رہا ہوں. یہاں پر علم کا مدرسہ قائم کرنے کے لیے 1 روپیہ بھی میرے پاس نہیں ہے. کیا کرنا ہے, اس فکر پہ میں رو رہا ہوں. پہلی رات کی دلہن مولانا قاسم صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کی اہلیہ اپنا سارا زیور اتاری, مولانا قاسم صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے کر ڈالی. دیکھو تمہاری فکر میری فکر ہے, تمہاری میری فکر نبی کی فکر ہے. یہاں پہ علم کا مدرسہ یہ مال سے قائم کرو بولے. ان کے زیور بیچ کر مدرسہ قائم کرے, مدرسہ قائم کرے. ایک عورت ذریعہ بنی. آج ہزاروں لوگ مفتی بنے ہیں, عالم بنے ہیں, حافظ بنے ہیں, ہزاروں لوگ. الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ بے چین ہے, بے قرار ہے. ساری پراپرٹی اللہ کے دین کو زندہ کرنے کے لیے خرچ کر دیے. اب گھر میں کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں رہا. تھوڑا آٹا اپنا پاس جو سامان تھا بیچ کر لے کر آئے, روٹی ڈالے, تھوڑا شیروا پکائے. باہر گشت کرتے, ایک ایک کو جہنم سے نکال کر جنت کو لے کر جانے کے واسطے مسجد میں لے کر آتے. مسجد گھر بازو کس تھا. اب میواتیاں, یو پی والے, دہلی والے, رکشے والے جو لوگ آتے ان کو پہلے روٹی کھلاتے, اس کے بعد دین کی بات سمجھاتے. لوگ مزے سے روٹی کھا لے کر اے ملا چلتے ہم پھر ملیں گے بول کے چلے جاتے. مولانا پھر ملیں گے بول کے چلے جاتے. دسترخوان پہ جو ٹکڑے پڑے ہیں, حضرت جی الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے والدہ چن کر پلیٹ میں رکھ لیتی. کہتی ہے والدہ حضرت جی الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے, اللہ کا شکر ہے اللہ نے ہم کو کھانے کے لیے کچھ انتظام کرا ہے. اب وہ پلیٹ میں رکھے ہوئے ٹکڑے حضرت جی الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی اہلیہ, حضرت جی الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے والدہ ہاتھ میں لے کر ہونٹ کے قریب بھی نہیں جاتا. اتنے میں پھر حضرت جی الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ آواز کرتے ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ, ہمارے ہاں مہمان آ گئے ہیں. پھر وہ روٹی کا ٹکڑا رکھ کر جیسا ہے ویسا واپس کر دیتے. اتنی قربانی دیے ہیں. اب ایک وقت آیا, کہنے لگے بیوی سے, دیکھو تمہیں رئیس خاندان کے ہیں, بڑے مالدار گھرانے کے ہیں, تمہیں یہ قربانی نہیں جھیل سکتے, تمہیں ماں کے پاس چلے جاؤ, حالت سدھرنے کے بعد بلا لیتا ہوں. کہنے لگی حضرت جی الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی اہلیہ, دیکھو تمہیں جو کام کو مقصد بنائے وہ نبیوں والا کام ہے, نبیوں والی فکروں کو آپ فکر بنائے ہیں. آج سے میں بھی نبیوں والی فکر کو اپنی فکر بناتی ہوں. یہ میرے بچے ہوئے زیورات ہیں, اس کو بھی آپ اللہ کے لیے لگا ڈالو. ہم ایسا خرچ کرنے والے بننا ہے اللہ کے راستے میں, اللہ کے دین کو پھیلانے کے لیے. ہم جمع کر گھر کے اندر رکھیں گے, جمع کر گھر کے اندر رکھیں گے, اتنی دنیا کی محبت دل میں آئے گی. جیسا دنیا کی محبت دل میں آئے گی اللہ سے دور ہوتے جائیں گے, اللہ سے دور ہوتے جائیں گے. اس لیے اللہ اکبر کبیرہ, اللہ فرماتے ہیں میں جن سے محبت کرتا ہوں تنگی پیدا کرتا ہوں, دنیا کو دور کرتا ہوں, میں قریب ہوتا ہوں. اللہ فرماتے اے موسیٰ, جن سے میں محبت کرتا ہوں تنگی پیدا کرتا ہوں, دنیا کو دور کرتا ہوں, میں قریب ہوتا ہوں. اور جن سے میں ناراض ہوتا ہوں فراغشی دیتا ہوں, یعنی سہولتیں دیتا ہوں, دنیا کو قریب کرتا ہوں, میں دور ہوتا ہوں. اللہ فرمائے مال جمع ہو رہا تو اللہ سے ڈرو, اللہ کہیں ہم سے ناراض نہ ہو. ناراض تو نہیں ہے,
اللہ اکبر کبیرہ۔ اس لیے ہماری زندگیوں کے اندر دین آنا ہے، دین آنے کے لیے ہم مقصد بنانا ہے، ہر ایک مقصد بنانا۔ مقصد جب تک نہیں بنائیں گے اللہ کو پانے کا، اللہ نہیں ملے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ فرماتے ہیں اے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، اللہ فرما رہے ہیں اے موسیٰ میرا بندہ مالدار بننا چاہ رہا، مالدار بنانا نہیں بنانا یہ میری مرضی ہے۔ میرا بندہ بادشاہ بننا چاہ رہا، بادشاہ بنانا نہیں بنانا یہ میری مرضی ہے۔ میرا بندہ حکومت قائم کرنا چاہ رہا، حکومت والا بنانا نہیں بنانا یہ میری مرضی ہے۔ میرا بندہ جب مجھے پانا چاہ رہا تو میری مرضی نہیں، میرے بندے کی مرضی چلے گی، میں فوراً میرے خزانے کے ساتھ، میری رحمت کے ساتھ، میری قدرت کے ساتھ قریب ہو جاؤں گا۔ اللہ فرما رہے ہیں اس بات کو۔ اس لیے ہماری زندگی کے اندر اللہ سے ہونے کا یقین، اللہ کی چاہت ضروری ہے۔ اللہ کو خوب بولنا ہے، اللہ کو خوب سننا ہے، اللہ کے دیوانے بن کر زندگی گزارنا ہے، اللہ کے دیوانے بنا کر زندگی گزارنا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ عبد الواحد رحمۃ اللہ علیہ جنگل میں گئے، ایک عورت نماز پڑھ رہی، بکری بھی ساتھ میں چل رہی اور کولے بھی ساتھ میں چل رہی۔ نماز پڑھنے کے بعد عبد الواحد رحمۃ اللہ علیہ پوچھتے ہیں اے میمونہ سودا، یہ کیا عجیب منظر میں دیکھ رہا ہوں، بکری بھی اور بھیڑیا بھی یعنی کولا بھی دونوں بھی ساتھ میں چل رہی۔ اے عبد الواحد میں اللہ سے صلح کر لی، اللہ مخلوق میں صلح کر دیا، بولے میں اللہ سے صلح کر لی، اللہ مخلوق میں صلح کر دیا۔ ہاں ایسا تابع ہوتا۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ بولے اے رابعہ بصریہ کس کا کتنا ایمان ہے دیکھیں گے چلو۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ پانی کے اوپر جانماز بچھائے، ٹھہرے اس کے اوپر، پانی کے اوپر جانماز بچھا کر ٹھہرے۔ رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ علیہ ہوا پہ جانماز بچھا کر ٹھہرے، ہوا پہ جانماز بچھا کر ٹھہرے۔ یہ ایمان کی محنت ہے۔ اللہ مل گیا پوری دنیا مل گئی، اللہ نہیں ملا پھر کچھ بھی نہیں ملا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہم ایمان کو سیکھنا ہے، ایمان کو سیکھنے کے لیے اللہ کے راستے میں نکلنا ہے۔ اللہ کے راستے میں نکلنے کے لیے ہم ہر وقت تیار ہونا، دنیا کی ہر قسم کی چیز چھوڑنا ہے۔ دیکھو حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہزادی ہے مصر کی، 22 ایئرس 22 سال کی عمر ہے، خوبصورت ہے، نوجوان ہے، چھوٹا سا معصوم بچہ ہے، حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام۔ اللہ کا حکم ہوا اے ابراہیم چلو تم اپنی بیوی بچوں کو لے کر۔ اب جا رہی، راستے میں جا رہی، حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہی اے میرے شوہر یہ ہری بھری جگہ اچھی ہے، یہاں پر رکیں گے۔ اللہ کا حکم ہوا ابراہیم آگے بڑھو، اور آگے گئے۔ اے میرے شوہر یہاں کھجور کے باغیچے، کاجو کے، بادام کے باغیچے ہیں، یہاں پر رکیں گے۔ اللہ کا حکم ہوا آگے بڑھو، پھر آگے گئے، سمندر آیا، ہرا بھرا پورا کھیتی آئی، درختیں نظر آئیں، چھوٹی سی پیاری بستی نظر آئی۔ کہنے لگی حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے شوہر یہاں پر رکیں گے، اللہ کا حکم ہوا آگے بڑھو۔ اب آگے چلتے گئے، ایک ویران وادی ہے جہاں گھاس کا تنکا بھی نظر نہیں آ رہا، پانی کا خطرہ نظر نہیں آ رہا۔ اللہ کا حکم وہاں پر ہوا، اللہ کا حکم وہاں پر ہوا اے ابراہیم یہاں بیوی بچوں کو چھوڑ کے میرے راستے میں نکلو۔ اب آگے گئے، چلتے جا رہے ابراہیم علیہ السلام اونٹ پہ، حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھاگ رہی اے میرے شوہر، اے میرے نبی کیوں مجھے ایسی جگہ چھوڑ کے جا رہی؟ کیا مجھ سے کچھ غلطی ہوئی؟ کیا کوئی کوتاہی ہوئی؟ کیا بولو کیا بات ہے؟ آپ آگے بڑھتے گئے، اونچا پہاڑ چڑھے، پہاڑ چڑھ کے اس طرف اترے، آپ کو رونا آ رہا، ادھر حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو رہی، ادھر ابراہیم علیہ السلام رو رہی، دونوں رو رہی، دونوں کی زبان سے
ایک ہی وقت میں ایک لفظ نکلی، اے اللہ میرے بیٹے اسماعیل کی نسل میں آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کر، میرے بیٹے اسماعیل کی نسل میں آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کر۔ ہم لوگ اللہ کے راستے میں نکل کر قربانیاں دیں گے، ہماری نسلوں کو اللہ اولیاء بنائیں گے، اللہ ولیوں میں اللہ شمار کریں گے، ولیوں کی صفات دے کر پیدا کریں گے، نیک صالحین بنائیں گے۔ وہ نمونہ ابراہیم علیہ السلام، حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سامنے ہے، ہر چیز کو چھوڑے انہوں نے، اپنی ضرورت کی ہر چیز کو چھوڑ کر ویران وادی کی جگہ پر گئے ہیں، اللہ کے راستے میں نکلنے کے لیے راضی ہو گئے ہیں۔ آپ صبر کری ہیں، اللہ نے قیامت تک کے لیے زمزم کا پانی ایڑیوں سے پیدا کیا، وہ اب تک چلتا ہوا آ رہا، ختم نہیں ہوا۔ اللہ نے کعبۃ اللہ کو وہاں پہ قائم کر دیا، حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رونے کی برکت پر اللہ رب العزت نے حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دوڑنے پر طواف کو قائم کر دیا۔ یہ قربانی جب عورت مرد مل کر اللہ کے دین کو سیکھنے کے لیے دیتے ہیں، اللہ رب العزت قیامت تک کے لیے ایسا چمکا دیتے ہیں۔ تو اس لیے آپ لوگ بھی اللہ کے راستے میں دور اور دیر کے لیے نکلنے کے لیے، کھلے خرچ کے ساتھ نکلنے کے لیے نام لکھاؤ، ارادے کرو، پکے ارادے کرو، کسی بھی حالت میں اللہ کے راستے میں نکلنا ہے۔ جب تک نہیں نکلیں گے اللہ نہیں ملے گا، نبی کی محبت